آج کل مالیاتی معاملے سے تعلق کی وجہ سے میرے پاس ایسے سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں جس کے حوالے سے میں نے سوچا ایک پروگرام میں آپ کی خدمت میں بات رکھوں۔ ہمارے یہاں انسان کے اندر اللہ نے طبی طور پہ مال کی رغبت اور شوق رکھا ہے، لیکن آج کے دور میں مال کی رغبت اور شوق بڑھ کے لالچ کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوب کما لے، کم وقت میں زیادہ کما لے، بغیر اس کی فکر کے کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب سے دنیا میں آن لائن ٹریڈنگ، آن لائن ای کامرس اور بہت ساری چیزیں جن کی ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں دنیا میں فراڈ کے طریقے بھی بڑے بدلنے شروع ہو گئے۔ اور ہمارے یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں، ذاتی طور پہ میرے پاس سوال آتا ہے کہ جی فلاں ایک ویب سائٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ آ کر ہمارے پاس اتنے پیسے جمع کرائیں اور آپ یہ کام ہمارا کریں، اور ہم آپ کو یہ لنک بھیجیں گے، آپ اس کو دیکھیں، یہ اشتہارات کو دیکھیں، یا اس کو کلک کر لیں یا یہ کر دیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈالیں گے۔ ایسی اکثر اسکیمیں جو ہیں ان کے اندر دو بنیادی خرابیاں ہوتی ہیں جس کے ذریعے انسان اس کو پکڑ سکتا ہے۔ پہلی خرابی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ پیسے لینے کے بعد ایک بڑے ریٹرن کا وعدہ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک آدمی یہ دیکھے کہ عام طور پہ انسان سال میں اپنے کاروبار میں، جو بڑے اچھے کاروبار والے بھی ہیں، وہ 20% سے 25% تک کما سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کماتے۔ یعنی اگر 1 لاکھ روپے کسی نے لگائے ہوئے ہیں تو سال میں اس 1 لاکھ روپے پہ وہ 10,000، 20,000 یا 25,000 کما سکتا ہے۔ 1 لاکھ کے 2 لاکھ عام طور پہ نہیں بنتے اگر ہم اس کو بڑے پیمانے پر دیکھیں، جسے ہم کہتے ہیں لانگ پلاننگ کے لحاظ سے دیکھیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی وقت 1 لاکھ کو 2 لاکھ کر لیں، لیکن اگلے 6 مہینے تک آپ کچھ نہ کر سکیں، تو بات وہی ہو گئی کہ جب سالانہ بنیادوں پہ آپ دیکھتے ہیں تو عام طور پر آپ کو 15 سے 25% تک ریٹرن مل رہا ہوتا ہے، لیکن ایسی فراڈ اسکیمیں آ کے آپ کو سال میں اس کا وعدہ جو کر رہی ہوتی ہیں وہ 35%، 50%، بعض کیسز میں نے دیکھا کہ 70% سالانہ ریٹرن ہے۔ آپ 1 لاکھ روپے لگائیں، ایک سال میں آپ کو 70,000 دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک لالچ لوگوں کو دی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کاروبار کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، شرعی خرابیاں بھی نظر آتی ہیں، گورننس کی خرابیاں بھی نظر آتی ہیں، قوانین کے خلاف کام بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں کہ اسکیم پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ فلاں اسکیم ہمارے سامنے آئی ہے، مفتی صاحب آپ جائزہ لے کر بتائیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، شرعی نقطہ نظر سے صحیح ہے غلط ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں بعض چیزیں تحریر میں، کاغذ میں لکھنے کی حد تک تو شرعی طور پر ٹھیک ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ کسی سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ آ کے پارٹنر بنیں، اور ایک ایگریمنٹ کرتا ہے جس میں لکھتا ہے کہ ہم دونوں پارٹنر ہیں، آدھا پیسہ میرا ہے، آدھا پیسہ میرے پارٹنر کا، ہم دونوں مل کے کام کریں گے، اور یہ کام ہمارا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم کپڑے کی تجارت کریں گے، اور جو نفع ہوگا ہم آپس میں آدھا آدھا کریں گے۔ آپ کسی بھی مفتی صاحب کے پاس لے جائیں، کسی لائر کے پاس لے جائیں، وہ دیکھ کر کہے گا آپ کا ایگریمنٹ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہاں سے آگے کا ہے کہ جب آپ نے کپڑے کی تجارت شروع کی تو وہ تجارت میں آپ غلط کام کرتے ہیں، 2 نمبر کپڑا سپلائی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ آمدنی حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات تو کاروبار جب چلے گا تو پتہ چلے گی نا، صرف کاغذ دیکھ کے نہیں پتہ چل سکتی۔ ہمارے یہاں فراڈ اسکیمیں دوسرا کام یہ کرتی ہیں کہ ایک تو لالچ دیتی ہیں لوگوں کو کہ ہم آپ کو یہ ریٹرن دیں گے، اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ کاغذی کارروائی میں یہ سسٹم بہت صاف ستھرا لا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کے پارٹنر ہیں، آپ کے پیسے لے رہے ہیں اور ہم اس کو اچھے کام میں لگائیں گے۔ لیکن عملی طور پہ یہ دیکھا گیا کہ ان اسکیموں کے اندر عام طور پہ فراڈ نظر آتا ہے، زیادہ پیسے کی لالچ دیتے ہیں۔ کوئی بھی کاروبار دنیا میں آپ کو 50-60% سالانہ ریٹرن نہیں دے سکتا، اور اگر وہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، آج آپ سے پیسے لے رہا ہے اور کل وہ آپ کے پیسے ڈبا دے گا۔ تو ایک تو یہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بات میں نے محسوس کی جو بہت ہی افسوسناک ہے اور مجھے اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے، بلکہ میرا ذاتی واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس کسی کا فون آیا، انہوں نے مجھ سے ایک مشورہ کیا کہ ایک اسکیم ہے جس میں ہم 5 لاکھ روپے یا 15 لاکھ روپے لگانا چاہتے ہیں، اور جس سے ہمیں مہینے میں اتنے پیسے آئیں گے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جو آپ پیسے بتا رہے ہیں کہ آپ کو 1 لاکھ روپے پہ وہ تقریباً 3,000 روپے ماہوار دے رہے ہیں، تو آپ 15 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے جو ان کے پاس لگائیں گے تو آپ کے پاس مہینے کے 30 سے 45,000 روپے جو آ رہے ہیں، یہ عملاً ممکن نہیں ہے، اتنا پروفٹ ممکن نہیں ہے سال کے لحاظ سے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی آپ کو 1 لاکھ روپے پہ 3,000 روپے ماہوار دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 36,000 روپے سالانہ دے رہا ہوگا آپ کو، اور 36% نفع جو ہے وہ عموماً ممکن نہیں ہوتا۔ تو جو افسوسناک بات ہے، جو میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان صاحب نے ساری تفصیل سنی، بہت دیر مجھ سے بات ہوتی رہی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کم سے کم میرا گھر تو چل جائے گا کچھ دنوں کے لیے، اور میں بس جو بھی ہوگا میں دیکھوں گا۔
میں نے ان کو سمجھایا کہ اگر یہ کاروبار دھوکہ ہے، ناجائز ہے، تو اس میں ملنے والی آمدنی بھی ناجائز ہے. یہ آپ کو کاروبار سے کما کے نہیں دیں گے، اس کا پیسہ ادھر اور اس کا پیسہ ادھر کریں گے. اس کے باوجود لوگ لالچ کی وجہ سے کما رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام ناجائز ہے، تو اس کا مطلب یہ کام غلط ہے، دھوکہ ہے، ناجائز ہے، تو اس میں ملنے والا ریٹرن بھی ناجائز ہے. مگر لوگ اس کی فکر نہیں کرتے، لالچ کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے لوگ جا کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے میں اس پروگرام کے تحت آپ کی خدمت میں 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس بارے میں فکر رکھیں کہ میری آمدنی حلال ہو، حرام نہ کماؤں میں. اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی کام کریں، اس کے بارے میں پہلی فکر یہ پیدا کریں کہ میرا ذریعہ آمدنی، میرے گھر میں آنے والے پیسے حلال ہوں، حرام نہ ہوں. دوسری بات یہ کریں کہ جب کوئی کام کرنے جائیں تو اس کو آپ شرعی نقطہ نظر سے بھی تجزیہ کرا لیں، کسی سے مشورہ لے لیں، کسی عالم دین سے مشورہ لے لیں، جو ان چیزوں سے واقف ہیں ان سے مشورہ لے لیں. اور تیسرا کام یہ کریں کہ اس کے حوالے سے کاروباری مشورہ بھی کریں، قانونی مشورہ بھی کریں. آپ جا کر کسی مفتی صاحب سے کہتے ہیں میں ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہوں، کپڑے کا کاروبار کر رہا ہوں، ایگریمنٹ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا قانونی کاغذ میں جو لکھا ہے ٹھیک ہے. پھر آپ کسی تاجر کے پاس جاتے ہیں، کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کپڑے کا کام کریں گے، کورے کپڑے کا کام کریں گے، لیڈیز کپڑے کا کام کریں گے، ریڈی میڈ گارمنٹ کا کریں گے، اور ہمارا کاروبار ایسے ایسے چلے گا. وہ آپ کو مشورہ دے کے بتاتے ہیں کہ ہاں ان کی بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے. یا وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، جو یہ سارے آپ کو فگرز یا فیکٹس بتا رہے ہیں وہ پریکٹیکل نہیں ہے. یہ بھی مشورہ آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ ایک لائر سے یا قانون جاننے والے سے کریں کہ کیا میں کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہوں، کیا میری ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہے، کیا میں نے ایگریمنٹ کے لحاظ سے سارے دستاویزات، اسٹیمپ پیپر وغیرہ صحیح استعمال کیے. جب آپ کام کے بارے میں دھیان رکھیں گے، صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ کرنے سے سارا دھوکہ ختم ہو جائے گا، نقصان نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم 90-95% آپ دھوکے سے، فراڈ سے بچ سکیں گے. اس وجہ سے یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے گھر میں آنے والا پیسہ حلال ہو، میں کام صحیح کروں. انسان دھوکہ کھاتا رہے اور انسان جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو معصوم بنا کے رکھے، حرام آ رہا ہے اس کی فکر نہیں، پیسہ اس کا ڈوب رہا ہے اس کی فکر نہیں، لالچ میں وہ پیسہ ڈبا بھی رہا ہے، پیسہ لے بھی رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمجھدار مسلمان بنے، سمجھدار مومن بنے، حلال کی فکر کرنے والے بنے، اور جو کام نہیں آتا اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. انسان جب سیکھتا ہے تو آہستہ آہستہ کام اس کو آ جاتا ہے اور پھر وہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com